بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں کاشف. آپ دیکھ رہے ہیں دا باس نیوز. آج کا ہمارا شو ہے رمضان کو لے کر. جس طرح سے رمضان کل سے شروع ہونے والا ہے اور رمضان کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان بہت ہی بابرکت والا ہے. اس میں آپ جتنا بھی سماج کی خدمت کریں اور اللہ کی عبادت کریں تو دونوں ہی کام ایک ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کی آخرت بھی بنے گی اور آپ کے آس پڑوس بھی خوش رہیں گے، جس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے. تو اس میٹر پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شہنواز بدر بھائی. ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اپنے شو میں اور ان سے کچھ سوال ہم پوچھیں گے اور جانیں گے کہ رمضان کس طرح سے ہم گزاریں. تو شہنواز بھائی، آپ کا ہمارے شو میں سواگت ہے. شکریہ. جی شہنواز بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح سے کل رمضان شروع ہو رہا ہے اور لوگوں میں خوب تیاریاں بھی ہو رہی ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں پورے ماحول میں، پورے سماج کے اندر، مسلم سماج خاص کے، کیونکہ یہ جو پرو ہے وہ مسلم سماج کے لیے آتا ہے. تو آپ کو کیا مسلمانوں کو خاص کے آپ پیغام دینا چاہیں گے کہ رمضان جو ہے وہ کس طرح سے گزاریں؟ سب سے پہلے رمضان مبارک 1441 ہجری مطابق 2020 آپ سب تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہو. دیکھیے، امسال رمضان کا جو بابرکت مہینہ ہے ایک ایسے حالات میں آیا ہے جو یقیناً بہت ہی بابرکت ہے، مقدس ہے، لیکن پوری دنیا یعنی کہ کورونا وائرس کی وجہ سے یقیناً جن حالات اور جن پریشانیوں کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب سے پہلا پیغام دینا چاہیں گے اپنے تمام ناظرین کو جو اس وقت سن رہے ہیں کہ یہ جو رمضان مبارک ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سادگی کے ساتھ یہ رمضان گزارے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں دو کام بے حد اہم ہوتے ہیں. ایک ہے روزے کا اور دوسرا خاص طور سے تراویح کے سلسلے میں بہت سارے لوگ سوالات کر رہے ہیں. تو یہ پہلا رمضان ہے. مجھے لگتا ہے کہ جہاں تکلیف آئی ہے وہیں ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہر سال بہت سارے ہمارے جو مزدور طبقے کے لوگ تھے یا ایسے پریشان جو لوگ رمضان مبارک میں بھی ان کو روزہ رکھنے کا موقع نہیں مل پاتا تھا، لیکن اس سال وہ تمام لوگ اپنے گھروں میں ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو میں اس رمضان میں خاص طور سے تمام مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے اپیل کروں گا کہ بلا ضرورت اگر کوئی شرعی عذر آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ سخت بیمار نہیں ہیں یا کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے، تو آپ ضرور اس مرتبہ روزے کا اہتمام کریں. کیونکہ روزہ جو رمضان میں سب سے اگر کوئی اہمیت کا حامل ہے تو وہ روزہ ہے. کیونکہ اپنے نفس کو توڑنے کے لیے، اور اگر کسی رمضان میں آپ نے روزہ نہیں رکھا تو یقیناً رمضان کی جو ایک برکت ہے یا رمضان کا جو مقصد ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے تراویح کے سلسلے میں کہ جس طریقے سے ہمارے تمام علماء کرام اور انتظامیہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے ہی جمعہ کی نماز ہو یا 5 وقتہ نماز ہو، لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ تراویح کی نماز کو بھی اپنے گھروں میں اہتمام کریں اور اس کے لیے مسجد یا کوئی خاص اگر آپ تراویح پڑھ بھی رہے ہیں تو ایک فیملی دوسرے فیملی کے یہاں نہ جائے، بلکہ اپنے اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں. اور اگر تراویح کا اہتمام جماعت کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں تو سنت تراویح یا یعنی الگ ایک تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یقینی طور پر شرعی طور پر اس کا پوری اس کی وضاحت آ چکی ہے تمام مذہبی علماؤں کی طرف سے کہ ایسے حالات میں ہم لوگ کے لیے شرعی طور پر مکمل اجازت ہے کہ وہ عبادات کے سلسلے میں تنہائی اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کا اس کا پورا خیال رکھے. ساتھ ہی ساتھ اس رمضان میں جو ایک سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جو دعوت کا اہتمام کرتے ہیں وہ دعوت کا اہتمام نہ کریں. اور ہمارے ہاں ابھی بھی جو لوگ سلام یعنی مصافحہ کرنے کے عادی ہیں
उन लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि वो मुसाफा और मुआनका से थोड़ा परहेज करें, इस वक्त बेहद ज़रूरी है। और ऐसे वक्त में जब आप यकीनन ये एक बरकत का महीना है, तो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से यही कहूंगा कि इस बाबरकत महीने में कोई आप ऐसी हरकत नहीं कीजिए जिससे पूरी कौम को शर्मिंदा होना पड़े या हम सब के लिए कोई कहीं ना कहीं कोई शिकायत का मौका मिले। जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि जो लोग क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल ये उठ रहा है अभी कि जिस तरह से रमज़ान आ रहे हैं, तो पहला सवाल सभी का यही होता है कि तरावीह कहाँ पढ़ी जाए और किस तरह से पढ़ी जाए, ख़ास तौर पे जब लॉकडाउन चल रहा हो और लॉकडाउन में सरकार की तरफ से परमिशन भी नहीं है कि 5 लोग या 4 लोग से ज़्यादा मस्जिद में इकट्ठा हो। और उसके बाद एक और मसला आ रहा है कि हर घर में ये ज़रूरी नहीं कि हर घर में हाफ़िज़ हो, उसके बावजूद जो है वो सूरह तरावीह का एहतमाम किया जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि फर्ज है तरावीह, सुन्नत है। उस सुन्नत में आप ये कर सकते हैं कि कम से कम आप, जैसा मेरा मानना है कि जो भी सूरह आपको याद है उसी सूरह को लेकर के आप 20 रकात नमाज अदा कर सकते हैं। क्या ये दुरुस्त बात है? जी बिल्कुल, इसमें अगर जैसा कहा कि आपने कि तरावी के लिए तमाम मजहबी जो इदारे हैं उसकी तरफ से ये हिदायत जारी हुई है कि जहाँ भी यानी कि कुरान को सुनने के अगर कोई ऐसी जहाँ इज्तिमा यानी कि मजमा होने का अंदेशा हो तो उससे एहतियात किया जाए। और जैसा कि आपने कहा कि जो रियायत है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लोग मस्जिदों में जो लोग खुदनाम की हैसियत रखते हैं मस्जिदों में, वो कहीं न कहीं मस्जिद को आबाद करने के लिए जो लोग वहाँ मुस्तकिल तौर पर रहते हैं, वो भी लॉकडाउन या जो सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि जिस्मानी फासला जिसको हम कह सकते हैं, उसका ख़्याल रखते हुए वो लोग मस्जिदों में इबादत कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एक एलानिया तौर पर मोहल्ले में या गाँव में जो लोग तरावीह का अपने-अपने घरों में एहतमाम करवा रहे हैं और पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो रहे हैं, ये गलत बात है। ये इससे कहीं न कहीं हमारे लिए खुद परेशानी का सबब बनेगा। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो लोग अपने-अपने फैमिली को लेकर के अगर आपके यहाँ सहूलत है कि आपके यहाँ अगर हाफ़िज़ कुरान दस्तयाब हैं, तो आप कुरान सुनें, नहीं तो आप सुन्नत तरावीह भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके फैमिली में अगर दूसरे लोग नहीं हैं, तो आप तन्हा सुन्नत तरावीह भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और औरतों के सिलसिले में भी यही है कि औरतें जमात ना करें, बल्कि वो भी अकेले तरावीह का एहतमाम करें। और इस तरह से रमज़ान जैसे गैर रमज़ान में हम लोगों ने बहुत ही एक अच्छा पैगाम दिया है मजहबी एतबार से, जो हम लोगों से अपील की गई थी कि हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन मस्जिदें बंद नहीं कर सकते थे या अपनी इबादत नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मजहबी उलमा की तरफ से जब हिदायत आई, तो सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक, क्योंकि जान की हिफाजत इस वक्त सबसे अहम तरीन चीज़ है और खुद मजहब में भी इसकी ताकीद की गई है कि आप जान की हिफाजत करने के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर है या उलमा की तरफ से या सरकारी हिदायत जो भी आई हैं, उनका ख्याल रखते हुए हम लोग कोशिश करें कि हम लोग एक अच्छा पैगाम दें, एक ऐसा संदेश दें कि हमारी सरकार को, हमारी इंतजामिया को या किसी भी तरह के लोगों को कोई दुश्वारी या परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जैसा कि हमने कहा कि ये बरकत का महीना है, तो हम अपने नौजवानों से भी अपील करना चाहेंगे कि इस वक्त कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए आपके तरफ से, क्योंकि कोई भी अगर पूरी कौम में अगर कोई भी ऐसा, अगर पूरे इलाके में कोई भी ऐसी कोई गलत संदेश या कोई ऐसा मसला आता है, तो उससे कहीं न कहीं पूरा समाज मुतासिर होता है। तो मैं अपने तमाम लोगों से यही कहूँगा कि रमज़ान मुबारक जो खैर व बरकत का महीना है, एक दूसरे की मदद करने का महीना है और इबादत यानी अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। ये जो तकलीफ आई है, परेशानी आई है, अगर इससे नजात चाहते हैं, इससे छुटकारा चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और ख़ास तौर से इफ्तार के वक़्त भी और सहरी के वक़्त भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस वक़्त ये दोनों जो औक़ात हैं, ये दुआओं की कबूलियत का है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का एहतमाम करें, कुरान पढ़ने का एहतमाम करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार, और पूरी उम्मत के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए और इस जो वबाई बीमारी है वो
اس سے کہیں نہ کہیں چھٹکارا پانے کے لیے ہم لوگ اللہ سے دعا کریں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ جی بالکل، یہ بات بالکل آپ نے درست فرمائی۔ میرا اگلا یہ سوال ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ دن بدن دیکھتے جا رہے ہیں کہ نوجوان جو پیڑھی ہے وہ روزہ رکھنے سے لے کر کے عبادت تک جس طرح سے اپنے آپ کو کاٹتی ہے کہ وہ سارا دن یا تو سونے میں گزار دیتی ہے یا سارا دن جو ہے وہ کسی اور کام میں گزار دیتی ہے اس رمضان میں، اور اس رمضان میں روزہ کو بوجھ سمجھ کر کے وہ یا ٹائم کو ویسٹ بھی کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ نوجوانوں کے اندر خاص کے کہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، اور جو ہے بالکل جو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اس کھانے میں کھلا کھلا لوگوں کے سامنے کھاتے ہیں۔ تو اس پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوان؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان نئی نسل ہے، نوجوان طبقہ، اس میں بہت سارے اچھے نوجوان بھی ہیں، کچھ بہرحال بے راہ روی کے شکار بھی ہیں۔ تو ایسے نوجوان مسلم نوجوانوں سے میں اپیل کروں گا کہ آپ 11 مہینے جو کچھ بھی کیے وہ یقیناً اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہے۔ اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی آپ لوگوں نے عبادات کی طرف توجہ نہیں دی ہے تو میں آپ سے اپیل کروں گا، اس لیے کہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ اچھی طرح واقف ہے، تو میں ان کے گارجین سے بھی اپیل کروں گا اور نوجوان ساتھیوں سے بھی کہ آپ لوگ اس ماہ مبارک کو اپنے لیے خیر اور نجات کا ذریعہ بنائیں، اور اس کی جو اہمیت ہے، جو اس کی افادیت ہے، اور اس کو کہیں نہ کہیں اپنے دلوں میں بٹھلائے۔ کیونکہ دیکھیے، ایک فلمی اسٹار جو زائرہ وسیم جو ایک کوئی فلم میں کام کرتی تھی، اس کا حال ہی میں ایک بیان آیا ہے کہ ہمارے نوجوان لاک ڈاؤن جیسے جو اس وقت اتنی تکلیف کے حالات سے گزر رہے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں لوگ جو اپنا وقت گزار رہے ہیں وہ فلمیں دیکھ کر کے یا لہو و لعب میں اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ رمضان المبارک میں بھی غیر ضروری سرگرمیوں سے خود کو باز نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ رمضان میں کہا جاتا ہے کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ تو شیطان کے قید ہونے اور نہ ہونے کا کوئی مطلب نہیں، خود انسان قید ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے ایک یہ جو رمضان ہے رحمت کی طرح بن کر کے آیا ہے، لیکن جو تکلیف اور پریشانی ہے اس کے باوجود بھی ہم اپنے نوجوانوں سے یہی کہیں گے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس رمضان میں خاص طور سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان لہو و لعب اور اس طرح کی غیر ضروری سرگرمیوں سے باز رہتے ہوئے اپنے جو بھی وقت ہے اپنا وقت اس میں عبادات، زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پڑھیں، دین اور شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو آپ کے اندر آپ پر حقوق واجب ہیں، چاہے والدین کے سلسلے میں ہو یا جو بھی گھر والوں کے سلسلے میں ہو، اچھائی کا برتاؤ کرے اور کوئی بھی ایسا غلط کام نہ کرے جس سے آپ کی وجہ سے، یعنی ایک انسان کی وجہ سے پورا محلہ، پورا گاؤں، علاقہ بدنام ہو۔ تو میں یہی کہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ بھی رمضان کے تعلق سے یا کوئی بھی مذہبی اعتبار سے کوئی ایسا پوسٹ نہ کرے جس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف ہو۔ جی بالکل، رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان میں بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان کا مہینہ دیا گیا وہ اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ جو 11 مہینے آپ نے جو کچھ بھی کیا، جو بھی گناہ کیا، ثواب کیا، اور ایک مہینہ آپ کو ایسی مہینہ عطا کیا ہے کہ جس میں آپ سارے گناہوں کو ختم کر سکتے ہیں اور ایک پاک صاف انسان بن سکتے ہیں۔ یہ موقع اللہ نے اس مہینے میں دیا ہے اور اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسے ہمارے دیش کے اندر اگر کوئی بھی آفر آتا ہے وہ لمیٹڈ آفر ہوتا ہے اور اس کو پانے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جم جاتی ہے اور جو لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیتے ہیں اس کو فائدہ ملتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے یہ ایک مہینے کا جو رمضان کا مہینہ دیا ہے وہ آفر دیا ہے، اور اس کو بالکل اسی طرح سے لپکنا چاہیے جس طرح سے آپ دنیاوی فائدے کے لیے لپکتے ہیں۔ تو قاسم صاحب، آپ سے ایک لاسٹ سوال ہے کہ رمضان میں ایک طرف جہاں شب قدر کی بھی رات کہی جاتی ہے، 21، 25، 27 اور 29 کی جو رات ہوتی ہے،
तो उस रात में इंसान को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? मतलब कुरान ज्यादा पढ़ना चाहिए या तहज्जुद ज्यादा पढ़ना चाहिए उस रात को? क्योंकि उस रात को बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो उस रात को सो करके गुजार देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा वो दिन रात होती है, जो कहा जाता है कि हजारों साल से बेहतर एक दिन की, हजारों रात से बेहतर एक दिन की रात, एक रात है जो वो आती है। दूसरा ये है कि जो हमारे नौजवान हैं या फिर हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटीज है, वो अपने पड़ोस में और भी मखलूक रहते हैं। जैसे आप जानवर का भी हक होता है, आपके पड़ोस का भी हक होता है, चाहे वो हिंदू हो या कोई भी समाज से ताल्लुक रखते हैं। उसके लिए रमजान के दिन में क्या करना चाहिए? देखिए, रमजान का इंतजार हम पूरे साल करते हैं। इन्हें पूरे 11 महीने के तवील इंतजार के बाद रमजान मुबारक की बरकत और जो ये मुक़द्दस रातें हैं या जो ये मुक़द्दस महीना है, हम सबको नसीब होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग खुशनसीब समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको इस माह मुबारक की बरकत और इसमें अपनी इबादत करने का एक मौका दिया है। उसके लिए यकीनन जितने भी मुसलमान भाई हैं वो सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपने कहा कि इस वक़्त मखलूक की खिदमत, सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान मुबारक में इस बात की सख्त तरीन हिदायत है कि आप अपने रमज़ान में ख़ास तौर से ज़कात और सदक़ात के ज़रिए जो गरीब, मुस्तहिक, ज़रूरतमंद, बेवा या जो मदारिस आपके ज़कात और सदक़ात की वजह से चलते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को अपनी ताउन दे करके, डोनेशन दे करके उनकी मदद करें। इस मर्तबा ख़ास तौर से ये हिदायत दी गई है कि जो आपके आस-पास हैं, यकीनन इस वक़्त पूरी इंसानियत तकलीफ़ में है। हम लोग जहाँ हैं, जिस हाल में है, वो कहीं न कहीं हर इंसान इस वक़्त तकलीफ़ महसूस कर रहा है। इस मर्तबा सबसे ख़ास बात ये है कि हर साल की तरह जो जो गरीब इलाके थे, वहाँ बड़ी-बड़ी एनजीओज़ की तरफ से, हमारे मज़हबी या मिल्ली इदारों की तरफ से जो सामान वग़ैरह तक़सीम होते थे, वो कहीं न कहीं नहीं हो पा रहा है उस दूसरे इलाके में। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आमद-ओ-रफ़्त में बड़ी रुकावटें हैं और इसकी सरकार की इजाज़त नहीं है। ऐसे हालात में मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से यही अपील करूँगा कि आप जहाँ भी हैं, अपने-अपने आस-पास के, अपने करीब के बस्तियों को, मोहल्ले के लोगों को, जो ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक़ीन हैं, जो बेवाएँ हैं, उनका मुकम्मल ख़याल रखें और ज़कात और सदक़ात के ज़रिए उनकी भरपूर मदद करें। साथ-साथ आप जिन मदारिस को इमदाद देते थे, उनकी इमदाद हरगिज़ ना रोकें, क्योंकि अगर आपने उनका इमदाद रोक दिया, तो ऐसे हज़ारों मदारिस के बंद होने का अंदेशा है। क्योंकि आपने अगर वहाँ इस मर्तबा एक अपील की गई है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, दूसरे मदारिस की तरफ से कि ऑनलाइन डोनेशन का एहतमाम किया जाए। आप अकाउंट नंबर मंगवा लें उन मदारिस के लोगों से और उनको देने का एहतमाम करें। या जो लोग भी फलाही रफ़ाही कामों में इस वक़्त बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जिन पर आपको एतमाद भरोसा हो कि उनके ज़रिए वो मुस्तहिक लोगों तक वो मदद करवा सकते हैं इन रकम के ज़रिए, तो आप उनको ज़कात और सदक़ात की रकम उनको दे सकते हैं। साथ ही साथ इस वक़्त जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत इन मखलूक की खिदमत करेंगे, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपके इस पसंदीदा अमल को कबूल फरमाएँगे। सिर्फ़ नमाज़, रोज़ा मसले का हल नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में दीगर जो इबादत हैं, अगर उसमें भी आपने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, तो आपके सवाब में कई गुना इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो इसलिए इस बार आप इस रमज़ान को अपने लिए सादगी का ज़रिया बनाएँ, जो फ़ुज़ूल खर्ची है, उसको कम से कम करें, अपने घरों से ज़्यादा ना निकलें। जो शॉपिंग वगैरह ईद की तैयारियाँ महीनों से होती हैं, इस मर्तबा उसका एहतमाम ना किया जाए, बल्कि आपके घरों में जो भी अच्छे कपड़े हैं, ईद के मौके पे उसी को इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा शॉपिंग या और दूसरी खरीदारी से गुरेज़ करते हुए जो मुस्तहिक़ीन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो लोग फाका कशी की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, ऐसे लोगों की मदद करने का काम करें। साथ-साथ रमज़ान मुबारक की जितनी भी रातें हैं, वो यकीनन बहुत ही अहमियत के हामिल है। रमज़ान का एक-एक मिनट बहुत कीमती है। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक को मुक़द्दस तरीन महीना इसीलिए करार दिया गया है कि इसका एक-एक मिनट, एक-एक लम्हा बहुत कीमती है। तो मैं यही कहूँगा
کہ اس مقدس مہینے میں آپ جتنا زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن کریم کے ذریعے یا نماز کے ذریعے یا تہجد، صرف انہی مخصوص راتوں میں نہیں بلکہ روزانہ اس کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اس سے بہترین موقع کوئی موقع نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم چاہتے ہوئے بھی ہمارے لیے اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ حرم مکی کی ہم تصویر دیکھ رہے تھے ابھی کہ بیت المقدس میں، مطلب بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں، جہاں ہر سال لاکھوں لوگ کا جمع ہوتے تھے، اس مرتبہ چند لوگ تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ یقیناً آنکھیں نم ہو گئی، اور ہم سب یعنی کہ مسجد جو بند ہے اس سے کتنا زیادہ دل دکھتا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا انسان، اس لیے کہ اللہ کا گھر بند کر دیا گیا اس وبائی بیماری کی وجہ سے۔ تو ہم لوگ کتنا تکلیف محسوس کر رہا ہے، جو مومن بندہ ہے کتنی تکلیف اور کتنا کرب اور پریشان بے چینی محسوس کر سکتا ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، اس درد اور اس کرب سے دنیا کو نکالنا چاہتے ہیں، اپنے سماج کو نکالنا چاہتے ہیں، اور بھارت میں کورونا جیسے خطرناک بیماری کو روکنا چاہتے ہیں، تو میں یہی اپیل کروں گا کہ جو ہماری مذہبی اداروں کی طرف سے، جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے جو گائیڈ لائنز جاری کیے گئے ہیں، اور لاک ڈاؤن کے جو بھی طریقے بتائے گئے ہیں احتیاطی تدابیر کے، ان کا مکمل پالن کیا جائے اور ان کو ہر طرح سے فالو کیا جائے، تبھی جا کر کے ہم اس کورونا جو وائرس جیسے خطرناک بیماری کو روکنے میں اور ان سے کہیں نہ کہیں بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ اس مرتبہ یعنی اس سال کا جو رمضان ہے چیلنج بھرا رمضان ہے، دوسرے سالوں کے مقابلے میں اس مرتبہ بہت سارے مشکلات اور مسائل ہیں، بہت سارے اچھے فیملی جن کو ہم بظاہر اچھا سمجھتے ہیں، ان خوشحال سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں فاقہ کشی کی نوبت سے گزر رہے ہیں، پیسوں کی مجبوری کی وجہ سے گزر رہے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے مشکلات اور مسائل جو جڑے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ سب سے پہلے اپنے اپنے جو اہل خانہ کے ساتھ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے گاؤں والوں کا، اپنے علاقے والوں کا، ان لوگوں کا خیال رکھیں۔ بہت ہی خوشی کی بات کے ساتھ یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن جب سے ہوا، ہمارے ملی جماعتوں کی طرف سے مسلمانوں نے جو دل دکھایا ہے، وہ یقیناً وہ رمضان کا انتظار نہیں کر رہے تھے، بلکہ رمضان سے پہلے سے جب سے لوگ فاقہ کشی کی نوبت سے گزرنے لگے، سرکار نے کوئی ان کی مدد نہیں کی، تو یہی آپ ہی لوگ جیسے لوگوں نے ان لوگوں کے بڑھ چڑھ کر کے ان لوگوں کا تعاون کیا، اور اس تعاون کو جاری رکھیں، اور ایک جو مشکل گھڑی ہے ان سب کو ہم مل جل کر کے ایسے مشکلات سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان کا مقدس مہینہ آپ سب کو مبارک ہو، لیکن مبارک تب ہوگا جب آپ اس کی اہمیت کو، افادیت کو، اور اس کی جو ایک روحانی فیض ہے اس کو محسوس کریں گے، تو یقیناً آپ کو اس رمضان میں ایک عجیب روحانی سکون بھی ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے اگر آپ کی دعاؤں سے آپ کی دعائیں سن لی، آپ کی دعائیں قبول کر لی، تو ہم کو لمبا انتظار کیے بغیر ہم لوگ اس طرح کے حالات سے نکل سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔ جو رمضان کو کیسے گزاریں اور اس پہ بات چیت کر رہے تھے شہنواز بدر سے، اور ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے چینل پہ، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو یہ بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اس رمضان میں۔ جو رمضان کا مہینہ وہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اس میں آپ جتنا بھی آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کریں گے، اس میں آپ کو 2 گنا 4 گنا آپ کو فائدہ ہونے والا ہے، دین اور دنیا دونوں جگہ فائدہ ہونے والا ہے۔ کیونکہ یہ زندگی جو 60 سال 70 سال کی زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو جہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس کی تیاری صرف اللہ کی عبادت سے نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کی بھی آپ کو مدد کرنی پڑے گی۔ مخلوق کی آپ کی جہاں خدمت کریں گے، پھر اللہ کی بھی عبادت کریں گے، تب آپ جا کے وہاں پہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو شہنواز بدر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کے لیے۔ تو ناظرین، جس طرح سے آپ دیکھ رہے تھے کہ رمضان پہ ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے، تو ہمارا اگلا شو بالکل ابھی آنے والا ہے، جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک جو مفتی صاحب ہیں وہ آپ کو بتائیں گے
कि आपकी जो सवालात होंगे उनके सवालात का जवाब भी देंगे, कि आपके जो मसाइल आने वाले हैं उस रमजान में जो भी मसले हैं आप हमारे मुफ्ती साहब से पूछ सकते हैं, और अगले शो में हम लेके आएंगे आज ही के दिन रात के 10:30 बजे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं काशिफ अनवर, धन्यवाद।